اور بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس افسوسناک خبر کے ساتھ کہ وزیر سیاحت گلگت بلتستان ناصر علی خان کہتے ہیں کہ حکومت، پاک فوج اور لواحقین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ لاپتہ کوہ پیما دنیا میں نہیں رہے۔ اسکردو میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر سیاحت جی بی نے کہا کہ محمد علی ستپارہ اور ساجد ستپارہ کو سول اعزازات سے نوازا جائے گا۔ وفاقی حکومت کو اسکردو ایئرپورٹ کو علی ستپارہ سے منسوب کرنے کی تجویز دی ہے۔ علی ستپارہ کے نام سے کوہ پیمائی کا اسکول بھی قائم کیا جائے گا۔ حکومت قومی ہیرو کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ علی ستپارہ کی فیملی کی مالی اور اخلاقی معاونت کرے گی۔ قومی ہیرو کے بچوں کو تعلیمی اسکالرشپس دی جائیں گی۔ حادثات کے شکار کوہ پیماؤں کے اہل خانہ کی کفالت کا قانون بنایا جائے گا۔ اور کوہ پیما ساجد ستپارہ کہتے ہیں کہ میں والد کی سرپرستی سے محروم ہو گیا، پاکستان عظیم کوہ پیما سے محروم ہو گیا، میرے والد اور دیگر کوہ پیما ہم میں نہیں رہے۔ محمد علی ستپارہ نے 8000 سے بلند 8 چوٹیاں سر کی ہیں۔ میں اور میرا خاندان پوری قوم کا مشکور ہے۔ قوم اور میڈیا نے ساتھ دیا جس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت پاکستان، پاک فوج، پاک فضائیہ کے مشکور ہیں۔ ریسکیو اور سرچ آپریشن میں کردار ادا کرنے والوں کا بھی مشکور ہوں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا ریفرنس دوران سماعت میثاق جمہوریت کا بھی ذکر ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قراردادیں منظور ہوتی رہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہونی چاہیے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت میں ہارس ٹریڈنگ تسلیم کی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں بلکہ بطور نمائندہ سندھ حکومت سن رہے ہیں۔ صرف رقم کی ادائیگی مسئلہ نہیں، وہ کسی بھی مد میں ہو سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ سامنے آنے پر الیکشن کمیشن تحقیقات کر سکے گا۔ پیسے کا لین دین نہ ہوا تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ ووٹ کو خفیہ رکھ کر جرم کی حوصلہ افزائی کرنے والی بات ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بیلٹ پیپر سے اچھا ثبوت کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پکا ثبوت ہی کمیشن کے پاس نہ ہو تو کیا کارروائی ہوگی؟ بادی نظر کوئی ثبوت ہو تو ووٹوں کا جائزہ لینے کا اختیار ہونا چاہیے۔ ووٹ کا جائزہ لیے بغیر جرم کیسے ثابت ہوگا؟ اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آئینی تشریح کرتے وقت عدالت سیاسی کام ہی کر رہی ہوتی ہے۔ آرٹیکل 63A کا اطلاق سینٹ الیکشن پر نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے ریفرنس میں ریمارکس۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ آصف زرداری کا 10 نشستیں جیتنے کا بیان سیاسی لیکن مینڈیٹ کے برعکس ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کا سب نے سنا، کسی کے پاس شواہد نہیں۔ عدالت کو سیاسی سوالات سے دور رہنا چاہیے۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا ریفرنس، ایڈوکیٹ جنرلز کے دلائل مکمل۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے دلائل دیے کہ آصف زرداری نے اب بھی کہا کہ 10 نشستیں جیتیں گے۔ آصف زرداری کا بیان سیاسی لیکن مینڈیٹ کے برعکس ہے۔ ماضی میں بھی غیر قانونی طریقے سے مینڈیٹ چوری ہوا۔ ووٹ ڈالنے کا عمل خفیہ ہونا چاہیے۔ شفافیت کے لیے ہر چیز خفیہ رکھنا لازمی نہیں۔ بالواسطہ انتخابات میں اراکین پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ ریفرنس میں اٹھایا گیا سوال ہی غیر مناسب ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کا سب نے سنا، کسی کے پاس شواہد نہیں۔ اخباری خبروں، ویڈیوز تک ہی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ آئین ووٹ ڈالنے والوں کی شناخت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت کو سیاسی سوالات سے دور رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین بذات خود بھی ایک سیاسی دستاویز ہے۔ آئینی تشریح کرتے وقت عدالت سیاسی کام ہی کر رہی ہوتی ہے۔ آرٹیکل A63 کا اطلاق سینٹ الیکشن پر نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 59 سینٹ کے حوالے سے ہے جس میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ کہنا درست ہوگا ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ خفیہ رائے شماری میں متناسب نمائندگی نہ ہوئی تو آئینی خلاف ورزی ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے پر کوئی سزا نہیں۔ جس پارٹی کے خلاف ووٹ دینا ہے کھل کر دیں۔ سزا صرف ووٹوں کی خرید و فروخت پر ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سینٹ الیکشن ویڈیو اسکینڈل سے متعلق الیکشن کمیشن میں درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ نون لیگ کے مرتضی جاوید عباسی کی درخواست پر 22 فروری کو سماعت ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ درخواست پر سماعت کرے گا۔
نوٹوں کی بوریوں والے انکشاف پر الیکشن کمیشن کا نوٹس نہیں ملا۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ جائزہ لوں گا کہ آرٹیکل 100 کے تحت مجھے طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کل حالیہ سینٹ الیکشنز میں کرپشن کی تیاریوں کا انکشاف کیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے اٹارنی جنرل کو 22 فروری کو طلبی کا نوٹس جاری کیا۔ نون لیگی رہنما پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ پرویز رشید کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان، کہا جن کی ایوان میں تنقید عمران خان سے برداشت نہیں ہوئی ان کو انجینئرز ڈیفالٹ کے ذریعے انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے خلاف نام نہاد ڈیمانڈ بنائی گئی، قانونی تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی تو متعلقہ محکمے کے تمام افسران دفاتر سے غائب ہو گئے، انہیں عمران خان کی طرف سے پیسے نہ وصول کرنے کی ہدایت کی گئی۔ جن کی فلور آف دی ہاؤس پہ کی گئی تنقید عمران خان سے برداشت نہیں ہوتی، ان کو اب انجینئرڈ ڈیفالٹ کے ذریعے انتخاب سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پہ ایک نام نہاد ڈیمانڈ کریٹ کی گئی جس کے بارے میں مجھے کبھی کسی کی طرف سے اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ جب میں اس نام نہاد ڈیمانڈ کو بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے جمع کرانے کو تیار تھا، جس محکمے کی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کی گئی اس رقم کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں تو تمام افسران جو ہیں وہ اپنی نشستوں سے اور اپنے دفتروں سے غائب ہو جاتے ہیں، نہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں۔ انہیں عمران خان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ آپ یہ پیسے وصول نہ کریں۔ میں اس کے خلاف اپیل میں جاؤں گا۔ جو پچھلے 3 سال 4 سال سے جعلی ایفیڈیوٹ دینے کے باوجود اب آپ کا ٹکٹ لیں گے اور سینٹ کے ایوان میں داخل ہو جائیں گے، ان کے لیے آپ نے دروازے کھول دیے، میرے لیے آپ دروازہ بند کر رہے ہیں۔ آپ دروازہ بند کر سکتے ہیں، میری آواز کو بند نہیں کر سکتے۔ سینٹ الیکشنز کے لیے وفاقی وزیر فیصل واڈا، وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی سمیت متعدد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور منظوری کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر فیصل واوڈا کے سندھ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ میں سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلام آباد سے وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور PDM کے متفقہ امیدوار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ PTI نے یوسف رضا گیلانی کی نامزدگی چیلنج کی تھی۔ نون لیگ کے طارق فضل چودھری، عرفان صدیقی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کیے گئے۔ الیکشن کمیشن پنجاب نے اعجاز چودھری کے کاغذات نامزدگی کی منظوری دی۔ پشاور سے PTI کے لیاقت ترقی کی کاغذات منظور کیے گئے۔ PTI کی فوزیہ ارشد، منیرہ جاوید، نون لیگ کی فرزانہ کوثر، فرح اکبر کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ بینک ڈیفالٹر ہونے کے باعث خواتین کی نشست پر PTI کے امیدوار نیلم ارشاد کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ انہیں جنرل نشست پر شام 5 بجے تک کاغذات مکمل کرنے کی مہلت دی گئی ہے۔ سندھ سے PTI کے امیدوار انجینئر عطا اللہ نیازی کے کاغذات پر اعتراض دائر کیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق عطا اللہ ٹیکنوکریٹ کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ الیکشن کمیشن نے انہیں متعلقہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اب ذکر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا، جن کا کہنا ہے کہ کوئٹہ والوں کے ساتھ بریف کیس ہیں تو باہر والوں کے ساتھ تجوریاں ہیں۔ بلوچستان کی بدنامی ہوتی ہے مگر اس بار ایسا نہیں ہوا۔ یہ گیم دوسرے صوبوں میں زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ ہم نے جس کا کہا اس کے ہی کاغذات جمع ہوئے۔ لوگ پیسے لے کر گھوم رہے تھے کہ کاغذات جمع کرا دے، کچھ نہیں ہوگا، مگر کسی پیراشوٹر کے کاغذات جمع نہیں ہوئے۔ صرف کوئٹہ والوں کے پاس نہیں ہے، باہر والوں کے پاس تجوریاں ہیں اور بڑے بڑے انبار ہیں۔ ہم بس ان بریف کیسوں کے چکر میں تھوڑے بدنام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گیم پورے صوبے کے دوسرے جگہوں پہ ہم سے زیادہ کھیلی جاتی ہے۔ 1-2 سال میں چیزوں کو ہم بہتر نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کی گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا، ہم نے بھی اس کی تائید کی کہ بالکل شو آف ہینڈ ہونا چاہیے۔ ہم نے بہت سارے سٹیپ لیے۔ پہلی دفعہ بلوچستان عوامی پارٹی نے کسی پرائیویٹ آدمی کے لیے کسی نے بھی فارم فل نہیں کیا، جس کا ہم نے کہا وہی ہوا۔ بہت ساری چیزیں لے کے، بوریاں وغیرہ لوگ لے کے پھر رہے تھے کہ اور کچھ نہیں جی، کاغذ بس بھر دیں، کچھ نہیں ہوگا، بس ہمارے کاغذ بھر دیں۔ تو میں داد دوں گا سارے کولیشن کے پارٹیز کو، اور میں اپوزیشن کو بھی داد دوں گا کہ اپوزیشن نے بھی کسی کے فارم نہیں بھرے۔ تو یہ ایک بلوچستان میں ایک مثال قائم ہوئی ہے، آپ لوگ کو اپریشیٹ کریں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں، اس لین دین کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، ان کی نیت نہیں، یہ سپریم کورٹ کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے
وہ شفاف ہونا چاہیے، لیکن اس کے اور طریقے بھی. اگر آپ نے اوپن بیلٹ کرنا ہے، یعنی ووٹر کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے علاوہ دوسری جگہ ووٹ نہ دے، تو پھر بھائی آپ پارٹی کو ویسے ہی سیٹیں الاٹ کر دیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اپوزیشن کو ہر وقت جو ہے وہ گالیاں نکالنا. سپریم کورٹ کو گھٹیا عزائم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس کو اوپن بیلٹ کی جگہ پہ 10 طریقے ایسے بتائیں گے جو اس سے بہتر ہوں گے. مطلب یہ کہ اس کی یہ نیت ہی نہیں ہے. جو سیکورٹی ہے وہ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کی 4 دیواری کے باہر ہوتی ہے. وچوں کھائی جاؤ تو اتوں روڑا پائی جاؤ. ان کے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں لوگ سوٹ کیس پیسوں کے بھر کے بیٹھے ہیں. بھئی آپ کو جب پتا ہے کہ سوٹ کیس بھر کے فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں، پیسے دبئی میں لینے ہیں، یہاں پہ لینے ہیں، تو پھر آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ ان لوگوں کو اپوزیشن گرفتار کرے گی. وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہوگی. پی ٹی آئی سینٹ میں 28 سے 30 نشستیں حاصل کرے گی. فواد چودھری نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نابالغ قیادت کو احساس ہوگا کہ تیل کس بھاؤ ہے. امید ہے ان جماعتوں کے اراکین اب نئی قیادت لائیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ کسی آرڈیننس کے تحت آئین میں ترمیم خطرناک ہے. ایسا کرنے سے پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. حکومت کو کوئی خوف ہے تو مسئلہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. پارلیمنٹ میں بحث ہو اور راستہ نکالا جائے. کسی آرڈیننس کے تحت یا کسی اور طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کیا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک نتائج اس کے نکل سکتے ہیں. پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اگر حکومت کو خوف ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر لے آئے کہ ایک بحث ہو اور وہ بحث 10-15 دن کا بحث ہو اور اس کے راستے سارے نکالے جائیں. خطرناک روایت حکومت نے ڈالی اور جو 14 ممبروں کو اس نے خریدا. اب وہی لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر کے آرڈیننس کے طریقے سے یا کس طریقے سے اس کو تبدیل کیا جائے اور شو آف ہینڈ کے تحت کیا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی بیٹی کہتی ہے کہ چھوٹی سی سرجری کرانی ہے، باہر جانا ہے، وہ یہاں علاج نہیں کرا سکتے تو شرم کی بات ہے. سینٹ انتخابات اوپن اور شفاف طریقے سے کرائے جائیں گے. یہ وہی جماعتیں ہیں جو شفاف نظام نہیں چاہتی. انہوں نے کہا کہ جو لوگ پیسوں کے زور پر آتے ہیں وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی بیٹی بھی آج کل یہ کہتی ہیں کہ ان کو ایک چھوٹی سی سرجری کرانی ہے، اس لیے ان کو ملک سے باہر جانا پڑے. اگر وہ اس ملک کی صحت کے سسٹم کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اس ملک میں اپنا علاج کرائیں، بڑی شرم کا مقام ہے. کو کھانسی بھی آتی ہے تو آپ جاتے ہیں بیرون ملک اپنا علاج کرانے کے لیے. یہ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں، قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. انتخابات ہیں سینٹ کے، ان کو اوپن طریقے سے کیا جائے گا. اور آج وہی جماعتیں ہیں جو اس کے خلاف صف آرا ہیں، پیسے کے زور پہ آتے ہیں اور وہ اپنے پیسے ریکور کرتے ہیں اور اپنے مفادات کا خیال کرتے ہیں، عوام کے مفادات کا خیال نہیں کرتے ہیں. کہ کیبنٹ میں بھی پرائم منسٹر نے اس بات کا زور دیا کہ صدر مملکت کی سربراہی میں الیکٹرانک ووٹنگ کا سلسلہ شروع کیا جائے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ یہیں نوٹوں کے بیگ والے لوگ موجود ہیں، لیکن حکومت ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی کیونکہ وہ پارٹی لیڈرز کے آس پاس ہیں. سراج الحق نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم سے الیکشن کی خود نگرانی کرنے والے بیان کی وضاحت مانگے. یا اپنے خاندان والوں کو یا ارب پتیوں سے ارب ہا پیسہ لے کر ٹکٹ دیا جاتا ہے. ہاتھ اس لیے نہیں ڈال سکتی حکومت کہ خود ان کے پارٹی کے لیڈروں کے دائیں بائیں خود ہے. وزیر اعظم نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں الیکشن کا خود نگرانی کروں گا. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آزادانہ ماحول میں اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ استعمال کریں؟ حکومت کو احساس ہے اپنی ناکامی کا. حکومت کے جس وزیر کو آپ دیکھتے ہیں ان کا چہرہ آپ کو زرد مل رہا ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وزیر اعظم کو طلب کرے اور پوری قوم کے سامنے ان سے اس بیان کی وضاحت لے لے. پی ڈی ایم کا یہ بیان نہیں ہے کہ ہم سلیکٹر کے خلاف ہیں. اس کا بیان یہی ہے کہ سلیکٹر نے ہمیں کیوں سلیکٹ نہیں کیا. کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے. جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا سرمایہ کاری بھی صحیح معنی میں نہیں آئے گی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت میں آئے تو ملک کو تاریخی مالی خسارے کا سامنا تھا. 2.5 سالوں میں اب تک $20 ارب واپس کر چکے ہیں. خوشی ہے کہ ایکسپورٹ میں ریکارڈ بہتری ہوئی. ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے.
20 अरब डॉलर जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी गवर्नमेंट को इस तरह का डेफिसिट नहीं मिला। सारा इम्पैक्ट जब करेंसी डिवैल्यू हुई तो उसका अवाम के ऊपर पड़ा। हमारा जब तक रुपया मजबूत नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट भी सही माने में नहीं आती। हमारी रिकॉर्ड इम्प्रूवमेंट हुई है एक्सपोर्ट्स के अंदर, जबकि सारी दुनिया में कोरोना की वजह से बुरे हालात हैं। बांग्लादेश और उनकी हिंदुस्तान जो हमारे कंपेटिटर्स थे उनसे ज़्यादा तेज़ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी। सबसे बड़ा एसेट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान। 88,000 अभी आपके पास बैंक अकाउंट्स हुए हैं। हमने रिकॉर्ड पाकिस्तान के कर्जे वापस किए हैं, 20 अरब डॉलर 2.5 सालों में वापस कर चुके हैं। 2 और इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के बैंक्स की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1 जो हमारी नया पाकिस्तान हाउसिंग है, तो जो आम आदमी है, जो तनख्वाहदार है, जो मजदूर है, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये अगर बैंक सही माने में इसमें काम करे। और दूसरा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। ये 2 चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को और ग्रोथ रेट को कहां से कहां ले जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और नवाज शरीफ के करीबी साथी मुशाहिदुल्लाह खान की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई, जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा ज़फ़रुल हक, इकबाल ज़फ़र झगड़ा, सरदार अयाज सादिक, मुसद्दिक मलिक, JUI के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान, पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुशाहिदुल्लाह खान 2.5 माह तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम के घर के बाहर बातचीत। कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरे वालिद जैसा मेरे ख़ानदान का फ़र्द चला गया। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग, जमहूरियत और पाकिस्तान को मुशाहिदुल्लाह जैसी शख्सियत नहीं मिलेगी। चला गया इस दुनिया से। मेरी पर्सनल उनसे जो एक रिलेशनशिप था वो एक बाप बेटी जैसा था। जितनी कोचिंग उन्होंने मेरी की, जितनी शफकत उन्होंने मेरे साथ की, मेरे हर जलसे के बाद मेरी तकरीर की तारीफ़ भी किया करते थे, मुझे गाइड भी करते थे और मुझे करेक्ट भी करते थे। मुझे उस तरह से वो गाइड करते थे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। सबसे जो ज़्यादा सेनेट में तवाना आवाज़ थी वो इनकी मुशाहिदुल्लाह साहब की थी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.